باب من خرج من ارض لا تلائمه، اس باب میں ذکر کر رہے کہ آدمی ایسے علاقے سے نکلے، زمین سے جو اس کو راست نہ رہی نا، وہاں کی آب و ہوا سے اس کو کیا ہو، ذرا دشواری ہو رہی، مشقت ہو رہی نا، تو وہاں سے جا سکتا ہے۔ وابی قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيدا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا ورجالا من عقل وعرينا، یہ حدیث گزر کہ عقل وعرينا کہ کچھ لوگ آئے تھے، قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتکلموا بالاسلام، اسلام لایا، کلمہ پڑھا، فقالوا کہا یا نبی اللہ ان كنا اہل زرع، کہ ہم لوگ مواشی وغیرہ چراتے ہیں، پالتے ہیں نا، دودھ وغیرہ پیتے ہیں، ولم نكن اہل ریف، ہم ایسے لوگ نہیں نا کہ جو کاشت کاری کرے یا کھیتوں میں فصل لگائے، تو فاستوخموا المدینہ، ان کو مدینہ کی آب و ہوا بہتر نہیں لگی، خراب ہو گئے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذود وبراع وامرهم ان يخرجوا فیہ، انہیں حکم دیا جا کر وہ کچھ اونٹ ہے نا، اونٹنیاں ہیں، ان کا دودھ پیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فیشربوا من البانها وابوالها فانطلقوا حتى كانوا بناحية الحرة كفروا بعد اسلام، مرتد ہو گئے۔ وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود یا الزود، فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الطلب في آثارهم، طلب کسی کہتے ہیں طالب کی جمع ہے، انہیں لشکر بھیجا کہ تم انہیں ڈھونڈ کر لاؤ، فأمرهم فسمر أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم۔ باب ما یذکر فی الطاعون، اس باب میں ذکر کر رہے طاعون کے متعلق کہ طاعون کیا بیماری ہے، جب آ جائے تو کیا احکام اس وقت ہوتے ہیں، اس باب میں یہی ذکر کر رہے ہیں۔ طاعون فعول کی وزن پر طعن سے نکلا ہے، طعن اصل میں کہتے پیٹ میں نزاع مارنا، یا کوئی تیز دھاریدار چیز کو کسی میں مار دینا نا، اسی کیا کہتے طعن، طعن و تشنیع، طنز، اس میں بھی ذرا آدمی کو تکلیف ہوتی نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، طاعون کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک وبا ہے، ایک عام بیماری ہے، جب یہ آ جاتی نا تو اس میں اللہ کی طرف سے جن لوگوں کے لیے موت لکھی جاتی نا وہ مر جاتے ہیں۔ تو طاعون بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کچھ ورم ہوتا ہے نا، جو بہت دردناک ہوتا ہے، درد دیتا ہے آدمی کو، اس سے آدمی مر جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہوتی نا، اس دانے وغیرہ ورم کی ارد گرد وہ جگہ پھول جاتی، آدمی مر جاتے۔ بعض اوقات وہ جو گوشت نا سبز یا ذرا کالا مائل با سبز پڑ جاتے، اور بعض حضرات نے کہا کہ بدن پر کچھ دانے نکلتے سرخ قسم کے، نفسجی رنگ کے، یا بعض ذرا مٹیالے رنگ کے نکل جاتے، اس سے آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، پوری بدن میں پھیل جاتے، اور آدمی حرکت نہیں کر پاتا، تو اسی میں مر جاتے۔ تو یہ کیا ہے، ایک وبا ہے، ایک عام مرض ہے، جس سے آب و ہوا بھی فاسد ہو جاتی، جو ماحول ہے نا ارد گرد سراؤنڈنگ، سنگت، اور آدمی کا مزاج بھی فاسد ہو جاتا ہے، بدن کا اخلاط اربع، اور اس کے علاوہ بدن جو 7 چیزوں سے بنا ہے نا، اس میں کیا ہے، ہڈی بھی ہے، مغز، خون، رگے وغیرہ، چمڑا، گوشت، تو اس سے وہ خراب ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے اور ایک عذاب بھی ہے جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ تو اب طاعون کے احکام بیان کرتے نا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون آ جائے نا تو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ وہ اس طور سے اگر ایک آدمی یہ سمجھ رہا نا کہ یہ بیماری مجھے مار دے گی، تو یہ تو کیا ہو گیا، غلط عقیدہ ہو گیا نا کہ بیماری کسی کو نہیں مار سکتی، جب تک اللہ کسی کو زندہ رکھے نا تو اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حکم یہی ہے نا کہ جو آدمی جس علاقے میں ہو جہاں بیماری آ گئی ہو تو وہاں سے نہ نکلے۔ ہاں اسباب کے طور پر اگر وہاں سے ذرا قریبی علاقے میں منتقل ہو جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کسی اور جگہ چلا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، جواز ہے، اس کا جائز ہے۔ اور پھر حکم یہ ہے نا کہ جس علاقے میں یہ بیماری آ جائے، وبا آ جائے، تو دوسرے علاقے والے لوگ وہاں نہ جائے، اور وہاں کے لوگ صحت مند لوگوں کے پاس نہ آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری بذات خود منتقل ہو جاتی، مطلب اس کا یہ ہے نا کہ یہ لوگ وہاں اس لیے نہ جائے نا جو صحت مند ہے اور صحیح جگہ پر ہے، کہ اگر ان کو بیماری لگ جائے یا مر جائے تو یہ سمجھیں گے کہ یار اگر یہ وہاں نہ جاتا نا
تو یہ نہ مر جاتا، بیماری نہ لگتی، تو انہوں نے گویا یہ سمجھ لیا کہ اس کا یہاں سے جانا اس کے لیے کیا بن گیا، موت کا سبب بن گیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یا وہاں سے اگر کوئی آ جائے گا نا تو اگر یہاں بیماری از خود سے پھیل جائے گی، وہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ وائرس زدہ شخص آیا تھا نا، اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پھر ان کو کہاں سے آ گئی؟ چلو اس کے آنے سے تم تو کہہ رہے کہ نا یہاں بیماری پھیل گئی، تو وہاں پر کس نے لائی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ لگا لیتے ہیں۔ تو یہی فرما رہے نا کہ عقیدے کا اگر آدمی راسخ نہ ہو، پختہ عقیدے کا آدمی نہ ہونا، تو وہاں سے جائے بھی نہیں اور وہاں جائے بھی نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان ناسا باب ما يذكر في الطاعون. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا، سعد سے کوئی بات بتا رہے تھے، عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض، اگر تمہارے سننے میں آئے نا کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے، وبا پھیل گئی، تو فلا تدخلوها، وہاں نہیں جانا۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اگر تم وہاں ہو اور تمہارے ہاں یہ بیماری آ جائے، تو فلا تخرجوا منها، وہاں سے بھاگنا نہیں، وہاں سے جانا نہیں۔ فقلت، میں نے کہا، انت سمیت یحدث سعد، کہ تم نے حدیث اس سے سنی ہے اسامہ سے کہ وہ کیا کر رہے تھے، سعد کو بتا رہے تھے، ولا ينکرہ، اور وہ انکار نہیں کرتے۔ قال نعم، ہاں بالکل یہ صحیح ہے۔ وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام۔ عبداللہ سے بھی روایت کرتے کہ عمر سے اب شام کی طرف جا رہے تھے، سیریا کی طرف، سوریا، حتی اذا کان بسرع، یا تک کہ سرع علاقے میں پہنچ گئے، ایک جگہ ہے سرع۔ جب وہاں پہنچ گئے نا تو کیا ہو گیا آگے؟ لقیہ امراء الاجناد ابو عبیدۃ الجراح واصحابہ، تو حضرت عمر سے کس کی ملاقات ہو گئی وہاں پر؟ ابو عبیدہ سے اب، اور لشکر کی جو کیا تھے کمانڈرز تھے، ان کی وہاں پر آپس میں ملاقات ہو گئی۔ فأخبروه ان الوباء قد وقع بالشام، تو انہوں نے کیا کر دیا، بتایا کہ شام کے علاقے میں تو یہ وبا پھیل گئی ہے، تو انہیں عمواس اس کو کہتے ہیں۔ قال ابن عباس کہتے فقال عمر، تو عمر سے نے کہا کہ ادعو لی المہاجرین الاولین، کہ جو مہاجرین اولین ان کو بلاؤ میرے پاس۔ فدعاہم، فاستشارہ، ان سے مشورہ مانگا کہ وہاں جانا کیسے، شام کے علاقے میں مناسب یا نہیں۔ واخبر من الوباء قد وقع بشام، وہاں تو یہ وبا گئی ہے، فاختلفوا، اختلاف ہو گیا۔ فقال بعضهم، بعض نے کہا کہ قد خرجت لامر، نے حضرت آپ تو ایک ضروری کام کے لیے نکل گئے، دینی کام ہے، ولا نرى ان ترجع عنه، ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ آپ اس سے لوٹ جائے، اس سے لوٹنا نہیں، واپس نہیں ہونے کام کر دیجئے۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ ما کا بقیت الناس واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس یہ حضرات صحابہ کرام بقیہ لوگ ہیں ان کے نا، تو آپ اگر واپس چلے جائے تو یہ بہتری ہوگا۔ یہ وہ حضرات جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ طویل صحبت اٹھائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں رہے ہیں، یہ کیا ہے، بہتر قسم کے لوگ، خیر الناس، ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہاں ان کو لے جائے۔ فقلت کا ارتقی وانی جاؤ، ثم قال ادعوا لي الانصار، چلو انصار کو بلاؤ، ان سے مشورہ کر دو۔ فدعوتهم، ان کو بلایا۔ فاستشار، ان سے مشورہ طلب کیا۔ فسلکوا سبیل المہاجرین، انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح بات کر دی، کوئی اختلاف نہیں کیا۔ واختلفوا، کا اختلاف، فقال ارتقوا عنی، تم بھی جاؤ، کسی اور سے میں نے یہ بات کرنی ہے۔ ثم قال ادعوا لمن كان ها هنا من مشیخة قریش من مہاجرة الفتح، کہ قریش کے جو کیا ہے بڑے لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ہے نا، وہ لوگ مجھے بلاؤ۔ فدعوتهم، میں نے انہیں بلایا۔ فلم يختلف منهم علیہ رجلان، تو ان میں سے دو شخصوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ کیا مطلب کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ فقالوا، کہا کہ نرى ان ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء، ہم تو یہی کہتے ہیں، ہماری یہی رائے کہ آپ واپس چلے جائے، وہاں نہ جائے۔ فنادى عمر في الناس،
تو عمر صاحب نے لوگوں میں منادی کرا دی اور کہا کہ انی مصبح یا مسبح علی ظہر فاصبح علیہ، کہ کل یا سے ہم نے کوچ کرنا ہے، تم لوگ بھی کیا کر لو، سواریاں وغیرہ تیار کر کے جاؤ۔ قال ابو عبیدہ، تو ابو عبیدہ صاحب نے حضرت عمر صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب آپ یہاں سے واپس ہونا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں، اور ادھر بڑا کام ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ فرارا من قدر اللہ، یہ تو تقدیر کی بات ہے، اگر اللہ نے موت لکھی ہونا تو پھر ہم یہاں پر بھی نہیں بچ سکتے، اگر موت نہ لکھی ہونا تو وہاں جا کر ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں و فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ فقال عمر سے ابن سے کہا کہ لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، یا عبیدہ اگر آپ کی لو یہ بات کوئی اور کرتا نا تو میں اسے سزا دیتا اور اسے کیا کر دیتا، کچھ سمجھا لیتا، لیکن آپ تو کیا ہے، آپ مجھے بہت پسند ہے، آپ جو ہے نا مجھے بہت عزیز ہے، آپ اس امت کی امین ہے، امین هذه الامہ، آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ مجھے بہت زیادہ کیا ہے، محبوب ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ نعم، ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے نا کہ آپ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہتے، اسی بات نہیں ہے۔ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اسباب کے درجے میں رہ کے یہاں سے جانا چاہتے، کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی تو تقدیری بات ہے نا کہ احتیاط سے کام لینا چاہے، اسباب کی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لو کان لک ابل حبت وادیا له عدوتان احداهما خصب والاخرى جدبا أليس ان رأيت الخصب رعيتها بقدر الله وإن رأيت الجدب رعيتها بقدر الله۔ پھر آگے حضرت عمر سے نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ لو کان لک ابل، اگر آپ کے پاس اونٹ و جانور وغیرہ، حبت وادیا، کسی جگہ پر آپ لے جائے، کسی وادی میں یا کسی جگہ پر، لہو عدوتان، وہاں دو حصے ہو، دو پہاڑی ہو، ایک پہاڑی سرسبز وہاں کا علاقہ، احداہما خصبہ یا خصبہ یا خصبہ، والاخرى جدبہ یا جدبہ، اور دوسرا جو ہے بنجر ہونا، دوسری پہاڑی دوسرا علاقہ بنجر، وہاں پر گھاس وغیرہ نہ ہو، تو الیس ان رأیت الخصبہ، تو آپ کہاں اونٹ چراؤ گے، وہی چراؤ گے نا جہاں پر گھاس ہو، سرسبز ہو۔ رعیتها بقدر، لے اللہ کی تقدیر سے آپ کرو گے، کیونکہ یہ تو تقدیر کی بات ہے نا کہ کیا کر کے وہاں لے جا کے انہیں گھاس کھلاؤ، پانی پلاؤ، تو ان کا بچاؤ ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَأَيْتَ الْجَدِبَ رَأَيْتَ بِقَدْرِ، اگر آپ کا مثلا وہاں جانا پڑے نا کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے یا کھلانے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہو جائے گا۔ قال آگے کہہ رہے فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، یہی گفتگو رہی تھی کہ اس اسنا میں عبد الرحمن بن عوف سے آئے تھے اور کسی حاجت کے لیے وہاں موجود نہیں تھے نا، فقال، اس نے کہا کہ ان عندي في هذا علما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ لوگ اس کے متعلق مزید اگر کچھ نہ کہیں میری ایک بات سنیں، اس کے متعلق میرے پاس علم ہے کہ جب طاعون آ جائے وبا جائے اس وقت کیا کرنا چاہے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق یہی سنا ہے، فرما رہے تھے کہ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم سنو کہ اس جگہ وبا پھیل گئی ہے وہاں نہیں جانا، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، اگر تمہارے علاقے میں آ جائے اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں۔ تو ابن عباس سے ہم نے کہا، قال ابن عباس فحمد اللہ عمر ثم انصرف، تو عمر سے نے جب یہ سنا نا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے اور وہاں سے پھر گئی۔ کیوں خوش ہو گئے؟ وہ اس لیے خوش ہو گئے نا کہ میرا مشورہ یہ تھا اور بہت سارے حضرات نے مجھے یہ مشورہ دیا نا کہ وہاں نہیں جاؤ، اور اس نے جو اجتہاد کیا تھا نا، اور اس طرح اکثر صحابہ نے اجتہاد کیا تو وہ کس کے مطابق نکلا؟ حدیث کے مطابق نکلا، اس لیے بہت زیادہ کیا ہو گئے، سرخرو ہو گئے اور بہت زیادہ کیا ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو پھر حضرت عبیدہ سے وہاں گئے تھے نا، اور پھر خط بھی عمر سے نے بھیجا تھا کہ آپ واپس آؤ، لیکن وہ جب خط پہنچ گیا نا واپس بھیج دیا کہ میں ایسے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر عمر سے اب کچھ رو بھی رہے تھے، آنسو آ گیا تھا آنکھوں میں۔ کسی نے کہا کہ ابو عبیدہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ انتقال تو نہیں ہوا،
لیکن خطرہ ہے کہ بیماری وغیرہ نہ لگ جائے، کیونکہ اسباب کا تو انکار ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس کو لکھ لیا کہ تم کیا کر لو، جگہ بدل دو، یہاں سے قریب علاقے میں ذرا جاؤ۔ تو ابو عبیدہ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں قریب علاقے میں جاؤں گا۔ تو دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا نا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اسباب کے درجے میں بات نا، اسباب کو کوئی علت تھوڑی بناتا ہے۔ تو لہٰذا کسی علاقے سے اگر کوئی جائے نا تو اس کا بھی جواز ہے، لیکن فرار کی شرط ہے۔ اگر فرارن جا رہا ہو نا وہاں سے بھاگ کر فرار اختیار کر کے، تو پھر ایسا جانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا نہ ہونا، ضرورت کی وجہ سے جائے یا سبب سمجھ کے جائے یا عقیدہ پختہ ہونا، تو پھر وہاں جانا یا وہاں سے نکلنا درست ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام فلما كان بسرغ، جب سرغ کی جگہ پر پہنچ گئے، بلغ ان الوباء وقع بالشام فاخبر عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرار کے الفاظ ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح، مدینہ کے علاقے کے لیے یہ خصوصیت ہے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ یہاں دجال کا دخول نہیں ہو سکتا، ولا الطاعون، اور طاعون کی بیماری نہیں آ سکتی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك، انس سے نے بات کی ہے کہ قال انس بن مالک یحییٰ بما مات، قلت من الطاعون، کہ یحییٰ جو ابن سیرین ہے نا وہ کس وجہ سے وفات ہو چکے ہیں۔ یہ حفصہ جو ہے نا اس کے بھائی کے متعلق انس سے نے اسی پوچھا تھا کہ یحییٰ بن سیرین جو نا تمہارے بھائی کس وجہ سے وفات ہو گئے تھے، تو کہنے لگی قلت من الطاعون، طاعون کی وجہ سے، قلت فرمایا نہیں، قال رسول اللہ، فرمایا کہ چلو جو آپ کہہ رہے نا اس میں بھی ثواب ہے اگر آدمی کیا کرے، احتساب کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے وبا میں اور وہ کیا کر لے، صبر سے کام لے، وہاں رک کے رہے اور وفات اس کی ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک شہید کی طرح ہے، اخروی شہید ہے۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، پیٹ کے جریان کی وجہ سے کوئی مرے تو اخروی شہید ہے، والمطعون شہید، طاعون وغیرہ کی وجہ سے مرے وہ بھی اخروی شہید ہے۔